کیا ہوا ہے, وہ جو گورنر صاحب کے ڈانس کی ویڈیو آئی ہے اس پہ اتنے بیہودہ میسج حضرت مفتی تقی صاحب کے خلاف کہ مفتی تقی صاحب نے اس کو بولا تھا کہ حضرت عمر کا دور تازہ کر دیا. تو اچھے کام پہ حکمران کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ جیسے برے کام پہ ڈی موٹیویٹ کرنا چاہیے تو اچھے کام پہ موٹیویٹ بھی. اب وہ یہ تھوڑی مفتی تقی صاحب نے قیامت تک کی گارنٹی لے لی ہے کہ نہ کبھی ڈانس کرے گا. یہ پاکستانیوں کا ظرف خدا کی قسم چھوٹا نہیں بلکہ بہت چھوٹا ہے. ساری زندگی کی ان کی محنت, حضرت کی پوری زندگی کی محنت ایک طرف, ایک جملہ پکڑ کے بیٹھ گئے کہ انہوں نے گورنر کو حضرت عمر سے تشبیہ دے دی. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. ایک اور بات سے بات, کل ایک بات دیکھو, حضرت مفتی تقی صاحب بھی انسان ہیں. کیا ہوا ہے, وہ جو گورنر صاحب کے ڈانس کی ویڈیو آئی ہے اس پہ اتنے بیہودہ میسج حضرت مفتی تقی صاحب کے خلاف کہ مفتی تقی صاحب نے اس کو بولا تھا کہ حضرت عمر کا دور تازہ کر دیا. مفتی تقی عثمانی صاحب گئے ہیں, انہوں نے گورنر کے کچھ اچھے کام دیکھے تو اچھے کام پہ حکمران کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ جیسے برے کام پہ ڈی موٹیویٹ کرنا چاہیے تو اچھے کام پہ موٹیویٹ بھی. مفتی تقی صاحب بیچاروں نے جا کے ایک جملہ کہہ دیا کہ تم نے تو حضرت عمر کی سنت زندہ کر دی, راتوں کو جاگنا. مقصد تھا حوصلہ افزائی تاکہ یہ لوگ بھی علماء کے قریب آئیں. اب وہ یہ تھوڑی مفتی تقی صاحب نے قیامت تک کی گارنٹی لے لی ہے کہ نہ کبھی ڈانس کرے گا, یہ صحیح ہے, نہ کبھی کوئی غلط فیصلہ کرے گا. یہ اتنا خلاف مفتی. کل ایک دوست نے میسج بھیجا, میں نے کہا یار ساری زندگی کی ان کی محنت, حضرت کی پوری زندگی کی محنت ایک طرف, ایک جملہ پکڑ کے بیٹھ گئے کہ انہوں نے گورنر کو حضرت عمر سے تشبیہ دے دی. پاکستانیوں کا ظرف خدا کی قسم چھوٹا نہیں بلکہ بہت چھوٹا ہے. سیاست کو بھائی اعتدال سے ڈیل کیا کرو, محبت میں بھی اندھے نہ ہو جاؤ, عقیدت میں بھی اندھے نہ ہو جاؤ. پھر میں نے ان کو مفتی تقی صاحب کے فضائل سنانا شروع کیے. میں نے کہا اگر یہ درباری مولوی ہوتے تو یہ نہ ہوتا. پھر میں نے بتایا کہ کیا کیا ان کے کارنامے ہیں, تو وہ سن کے حیران ہو گیا, بولا یار. میں نے کہا یہ تو کسی کے ساتھ زندگی گزارو گے تو پتہ چلے گا یہ بندہ کیا ہے. دو چار باتوں سے پتہ نہیں چلتا ہے, دو چار باتیں تو کسی کی بھی کچھ ہو سکتی ہیں. یہ سارے مسئلے پاکستانیوں کے ساتھ ہیں. ذرا سی بات پہ بدگمان اور تھوڑی سی چیزوں پہ عقیدت بھی دیکھ لو. پیروں کی عقیدت ہوتی ہے, سارے دو نمبری والے کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کی عقیدت ہی ختم نہیں ہوگی. چوتھائی صاحب کو دیکھ لو نا, سرسوں کا تیل لگا رہے ہیں, کبھی سرسوں کا تیل یوں کر کے لگائیں, سرسوں کا تیل یوں, 70 بیماریاں پھینکے جا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یار. 70 بیماریوں کی لسٹ تو پیش کر یار تو. پھر یہ والا تعویذ یوں کر کے یوں کر رہے ہیں. ان لوگوں کو لوگ فالو کر رہے ہیں, اور جو صحیح عالم ہیں, مفتی ہیں, پوری دنیا میں ان کی ٹریولنگ ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے لوگ, ان کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز پہ. اچھا یہ بھی الزام لگا رہے ہیں مفتی تقی صاحب نے سود کو حلال کر دیا امریکہ کے کہنے پر. ابے امریکہ نے پابندی لگا دی ہے مفتی تقی صاحب پر, کیونکہ سود کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. اسرائیل خلاف ہو گیا تھا مفتی تقی عثمانی صاحب کے کہ اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کر رہے ہیں, ہمارا تو بٹا بیٹھ گیا. پوری کتاب انگلش میں امریکہ میں مفتی تقی صاحب کے خلاف شائع ہوئی ہے کہ یہ بندہ ہمارے بینکنگ سسٹم میں گھس گیا ہے, یہ مولوی گھس گیا ہمارے سسٹم میں. اور ہمارے یہاں لبرل طبقہ کیا کہہ رہا ہے, کان ادھر سے پکڑو کان ادھر سے پکڑو, برابر ہے, وہی سود ہے, ادھر سے لو ادھر سے لو, وہ سود ہے, اس کو حلال کر دیا درباری مولوی نے امریکہ کے کہنے پر. امریکہ کہہ رہے تو میرے ملک میں آنا بین ہے. صحیح ہے, امریکہ پابندی لگا رہا ہے. تو پاکستانی قوم ایسا لگتا ہے فرسٹریشن کا شکار ہے, بوکھلاہٹ کا شکار ہے, اسے کچھ ہو گیا ہے بھائی, بہت ہی کچھ عجیب سی. اختلاف کرو زندہ قوموں کی, آپ عاصم منیر سے بھی اختلاف کرو, جنرل باجوہ سے بھی کرو, پرویز مشرف سے بھی کرو اختلاف, لیکن اعتدال جتنا بنتا ہے نا اتنا کرو. اپنی ذاتی کوئی آپ کا کوئی مسئلہ ہوا ہو, بغض لے کے نہ گھومیں. اس ڈپریشن سے آدمی کا دماغ بھی خراب ہوتا ہے. خوش زندگی گزاریں. یہ سب ہمارے اکابر ہیں, مفتی تقی عثمانی صاحب بھی, مفتی عبدالرحیم صاحب بھی, اور جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں سب. پالیسیوں میں اختلاف ہے, کوئی ایک طریقے سے دین کی خدمت کر رہا ہے, کوئی دوسرے طریقے سے. اس سے بڑا اختلاف مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا حسین احمد مدنی میں ہوا تھا. مولانا حسین احمد مدنی بولتے تھے پاکستان نہیں بننا چاہیے, اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ بولتے تھے بننا چاہیے. یہ وہ زیادہ بڑا اختلاف تھا, لیکن دونوں مخلص تھے. آج بھی دونوں کے مریدین ملتے ہیں, وہ بھی ملتے تھے آپس میں. تو اتنا ڈیبیٹ کی حد تک رہے, ٹھیک ہے. آپ کو اگر مفتی عبدالرحیم صاحب کی وردی پہ اعتراض ہے, آپ بولو بھائی ہماری رائے میں یہ غلو کر دیا انہوں نے, ٹھیک ہے آپ کی رائے. میری رائے یہ ہے کہ بھائی وہ جو مشن لے کے چلتے ہیں وہ کسی کی پرواہ نہیں. وہ کہتے ہیں لیڈر وہ نہیں ہوتا جو قوم کے آگے آگے چلے,
لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کو اپنے پیچھے چلائے, وہ بتائے کہ ادھر جانا ہے ہم نے. اللہ عمل کی توفیق دے. آپ بھائی کا سوال یہ برداشت سے باہر ہو گیا معاملہ, بم دھماکہ نہ کر دیں یہاں پہ. السلام علیکم. دھماکہ نہیں کریں گے, پنجاب سے آئے ہوئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے. اچھا, میرا ایک سوال تھا, پہلے پچھلے جمعے میں آیا تھا یہاں پر, تو آپ کے گارڈوں نے ملنے بھی نہیں دیا. گارڈوں نے ملنے نہیں دیا؟ وہ ٹائم لے کے نہیں آئے ہوں گے نا آپ. ٹائم لے کے تو نہیں آ سکتے تھے, نمبر کسی کا. اچھا چلو اب تو مل لیا. ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا زنا ایک قرض ہے؟ نہیں نہیں بیٹا, یہ بات غلط مشہور ہے کہ زنا ایک قرض ہے. آپ نے زنا کیا تو آپ کی بہن بیٹی کو چکانا پڑے گا, ایسا نہیں ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخرى, کسی کے گناہ کی سزا دوسرے کو نہیں ملتی ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ کے بہن بیٹیوں کو پتہ چلے گا کہ آپ نے زنا کیا ہے تو ان کے دل سے زنا کی نفرت نکل جائے گی. وہ کہیں گے جب یہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کرتے. اس طرح کا وبال تو پڑتا ہے. بھائی سوال پوچھ. جی ایک سوال اور. جیسے مثال کے طور پر ایک بکری ہے میرے پاس, تو میں نے ایک منت مانی ہے کہ ایک بکری ہے میرے پاس, اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے بیٹا دے دیا نا, ایک شادی ہو گئی کہ ایک بیٹا پیدا ہوا, تو اس بکرے کو میں ذبح کروں گا دربار کے اوپر. دربار کے اوپر. تو کسی دوست نے سمجھایا بھائی یہ ایک شرک ہے, جی یہ ایک غلط کام ہے. تو میں نے توبہ کر لی, ایک مثال دے رہا ہوں. ابھی اس بکرے کا کیا کروں, اس کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کے نام پہ. وہ جو ناجائز حرام نظر ہے وہ منعقد ہی نہیں ہوتی. آپ نے بکرا ذبح کرنے کی منت مانی تھی کہ مزار پہ بکرا ذبح کروں گے, یہ منت کا لدم ہے. ویسے کوئی بکرا ذبح کرنے کی منت مان لینا, اللہ نے بیٹا دیا تو ایک بکرا ذبح کروں گا, تو بھی بکرا نہ ذبح کرے بلکہ بکرے کی قیمت صدقہ کر دے, وہ بکرے کی جان چھوڑ دے. کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے, سیلاب میں ایک بکرا ذبح کر کے ڈال دیا پانی میں. کیا جہالت ہے, حرام کاری ہے. سیلاب آیا ہوا تھا تو انہوں نے کہا دریا کی بھینٹ چڑھاؤ نا ایک بکرے کو. زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا جیسے دریا نیل میں کرتے تھے لوگ, تو یہ جاہلیت ہے بھائی. بکرے کو ذبح کیا, وہ بےچارا اس کو تڑپ بھی رہا ہے اور اس کو ایسے ہی تڑپتی حالت میں دریا میں ڈال دیا. تو یہ تو ظلم ہے جانور کے اوپر, تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اس سے کوئی دریا وریا نہیں رکے گا, نہ دریا پہ اثر پڑے گا اس سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں جس سوال کے لیے آیا تھا اس کا جواب مجھے بیان میں مل چکا ہے. بیان میں مل گیا؟ کیا سوال تھا؟ مگر اس کے علاوہ بھی طلاق کے متعلق تھا. جی تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے بولا کہ عدت کا نان نفقہ دینا پڑے گا, تو مجھے یہ پوچھنا ہے کتنا دینا پڑے گا, اور نان نفقہ کتنا دینا پڑے گا وہ ہر ایک کا الگ معیار ہے. آپ کی آمدن کتنی ہے, آپ کی بیوی کی ضرورت کتنی ہے, اس حساب سے نان نفقہ متعین ہوتا ہے. وہ یہ بھی بول لیے کہ لیکن آپ نان نفقہ اپنے اوپر بھی خرچ کیا کریں. اصل میں یہ ٹینشنیں وہیں کی دی ہوئی ہیں. وہ بول رہی ہے کہ بچوں کا یہ مکان کا حصہ بچوں کا دے گا تو میں طلاق مانوں گی, ورنہ میں نہیں مانوں گی. نہیں, اس کے ماننے سے کچھ نہیں ہوتا, اس کے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. مکان کا جو حصہ شرعی بنتا ہے وہ وراثت مرنے کے بعد دینی پڑے گی. کچھ سوالات پھر رہ گئے, آج جواب